فاطمة الزهراء صلی اللہ یا ابھی پچھلے دنوں کراچی یونیورسٹی کے کوئی 30 جوان، جس میں 2 شیعہ تھے باقی سارے سنی تھے، لڑکے لڑکیاں، ایک لمبا پرچہ لے کر آئے سوالات کا، یہ اس کا جواب، اس کا جواب، اس کا جواب، اور وہ بچے آئے ہمارے یہاں اور سوالات رکھے، ہم نے ان سے گفتگو کی۔ اس میں ایک بات یہ تھی کہ حدیث کی پہلی کتاب 300 سال بعد لکھی گئی ہے، نبی کی رحلت کے 300 سال بعد حدیث کی پہلی کتاب لکھی گئی ہے۔ تو وہ جو 300 سال گزرے ہیں اس میں حدیث تھی ہی نہیں، تو پھر ہمیں تو قرآن اسوا میں رہا، اور اب بھی ہمیں قرآن ہی لینا چاہیے۔ جب 300 سال تک صرف قرآن ہی تھا تو اب بھی ہمیں قرآن پر ہی عمل کرنا چاہیے، حدیث کی طرف آپ ہمیں کیوں لے کے جاتے ہیں؟ یہ ایک بڑا ایک سجا ہوا سوال ہے۔ تو میں نے انہیں جواب یہ دیا کہ پہلی بات تو یہ کہ 300 سال کے بعد حدیث کی پہلی کتاب لکھی گئی، ایسا نہیں ہے کہ 300 سال بعد حدیث بنی، حدیث تھی، کتاب نہیں تھی۔ اور یہ کتاب کیوں نہیں تھی وہ بھی آپ کے بڑے جواب دیں، میں جواب نہیں دوں گا، اس لیے کہ حدیث بیان کرنے پہ پابندی تھی۔ امام نسائی کو اتنے کوڑے مارے گئے، ہمارے سنی بھائیوں کا بڑا نام ہے، 6 اماموں میں سے ان کے سیاہ ستہ والے 6 اماموں میں ایک نام حضرت امام نسائی کا ہے، سنن نسائی والے امام نسائی، اتنے کوڑے مارے گئے انہیں کہ زخموں کی تاب نہ لا کر انتقال کر گئے۔ کیوں کوڑے مارے گئے؟ جی مسجد میں کھڑے ہو کر انہوں نے حدیث بیان کی تھی، کہ حدیث پہ تو پابندی ہے، حدیث پر پابندی ہے۔ پھر جب ان کو حدیث بیان کرنے پہ کوڑے مارے، پھر انہوں نے مولا علی کی شان میں جو خصائص سے امیر المومنین کے نام سے کتاب لکھی، مولا کے فضائل پر۔ جی پوچھئے ذرا اپنے بھائیوں سے جا کر، میرے عزیزوں سے جا کر، میری جان سے جا کر، حدیث بیان کرنے پہ پابندی، حدیثوں کو جلایا جا رہا ہے۔ 80 سال تک کوئی حدیث کو بیان نہیں کر سکتا تھا، 80 سال تک۔ میں اور آپ جنہیں امام مانتے ہیں نا، وہ حالات کا رونا نہیں روتے، وہ حالات سے متاثر نہیں ہوتے۔ جی جملہ دوں گا آپ کو ممبر کا، میری محنت کا جملہ ہے۔ ہم جنہیں امام مانتے ہیں نا، وہ حالات سے متاثر نہیں ہوتے۔ میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں، جن کے دروازے پر بیٹھے ہیں، وہ زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھتے ہیں، موڑ کر دیکھتے ہیں۔ اپنے حق میں تبدیل کرنا حالات کو، یہ ہے کارنامہ۔ 80 سال تک حدیث بیان کرنے پر پابندی تھی، سب نے پابندی کو قبول کیا، مگر میرے اماموں نے قبول نہیں کیا۔ غور فرمایا کبھی میرے اس جوان نے کہ میرے مولا امام زین العابدین علیہ السلام اپنا لباس خود دھوتے تھے، اپنا بستر خود سیدھا کرتے تھے، اپنا بستر خود لپیٹتے تھے، سفر پہ جاتے تھے، اپنے جس کو کہہ لے گٹھڑی کو خود بناتے تھے، سفر سے لوٹنے کے بعد اپنی چیزوں کو اپنی جگہ پہ خود رکھتے تھے۔ کنیزیں 80 تھیں، غلام 100 تھے۔ دقت چاہوں گا، میرے مولا سجاد کی 80 کنیزیں، 100 غلام، کھانا خود بناتے تھے، بستر خود لپیٹتے تھے، کپڑے اپنے خود سیدھے کرتے تھے، تو اتنی غلاموں اور اتنی کنیزوں کی ضرورت کیا تھی؟ غلام اور کنیز اس لیے نہیں رکھے تھے کہ اپنی خدمت کروائیں۔ توجہ ہے، حدیث بیان کرنے پہ پابندی تھی۔ جی مولا غلاموں کو خریدتے تھے، کنیزوں کو خریدتے تھے، حدیثوں کا محدث بناتے تھے، بہانے پہ آزاد کر کے مبلغ بناتے تھے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ فلاں کنیز کو میرے مولا نے 1000 حدیثیں یاد کروائیں، فلاں غلام کو میرے مولا نے 2000 حدیثیں یاد کروائیں، اور جب دیکھا کہ وہ محدث بن گئے، وہ مجتہد بن گئے، تو پھر سالن لے کر آئی مولا کی خدمت میں، مولا کے جلال کو دیکھ کر، مولا کے جمال کو دیکھ کر ہاتھ کانپنے لگے، سالن گر گیا، مولا کے کپڑوں پر سالن آ گیا، کانپنے لگی۔ حضرت نے فرمایا ایسے موقع پہ کیا پڑھا جاتا ہے؟
میں نے کیا سکھایا تھا؟ کسی کو غصہ آئے تو پھر اسے کیسے ٹھنڈا کرو گے، کیسے اس کے غصے کو ٹھنڈا کرو گے؟ کہنے لگی قرآن کی آیت پڑھوں گی، آپ نے سکھایا تھا۔ حضرت نے فرمایا پڑھ کے سناؤ، والکاظمین الغیظ، اللہ غصہ پی جانے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ امام نے فرمایا میں نے غصہ چھوڑ دیا، اس کے بعد کیا کہو گی مجھے؟ کہنے لگے والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے جو ہوتے ہیں اللہ انہیں پیار کرتا ہے۔ کہا میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا، غصہ تو میں نے چھوڑ دیا، سزا تو نہیں دوں گا، معاف بھی کر دیا۔ اور بتاؤ، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ حضرت نے فرمایا میں تجھ پہ احسان یہ کر رہا ہوں، تجھے آزاد کر رہا ہوں۔ محدث بنایا لوگوں کو، کنیزوں کو اور غلاموں کو آزاد کر دیا، حالات سے متاثر نہیں ہوئے۔ یہ تھا۔ اب حدیث 300 سال کے بعد پہلی کتاب لکھی ہے ابن اسحاق نے، مگر پہلی کتاب لکھا جانا دلیل نہیں ہے کہ حدیث ہی نہیں تھی۔ حدیث سینوں میں تھی، سینوں سے منتقل ہوتی رہی جی۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ کتاب لکھنے کا موقع ملا تو کتاب بھی لکھ دی۔ یا فاطمة الزهراء صلی اللہ، یا فاطمة الزهراء